ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الأمور أوسطها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی قابل قدر مشائخ اعظام اور انتہائی معزز بھائیوں، سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یقین کریں کہ ان مشائخ کے ہوتے ہوئے شیخ عبدالقدوس حافظہ اللہ، شیخ محمد الیاس حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل عمر میں برکت دے. ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم جیسے لوگوں کا گفتگو کرنا یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن وہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الامر فوق الادب، کہ حکم ادب سے آگے ہوتا ہے، اس کے تحت حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ہمارے محترم شیخ طاہر صاحب بھی عجیب تعارف کرا دیتے ہیں، مشہور و معروف اللہ معاف کرے کو. بس یہ ہماری دعا ہونی چاہیے. ویسے تو ماشاءاللہ اگر مجھ سے پوچھیں تو ہمارے اردو دان طبقے میں دو ہی دائی مشہور ہیں، ایک سید توصیف الرحمان شاہ صاحب اور ایک سید معراج ربانی صاحب، جو لوگوں میں مشہور ہے. میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کسی بڑے عالم کا نام لے کر پوچھے تو ہم نہیں جانتے. جی معراج ربانی صاحب کو جانتے؟ ہاں ان کو تو جانتے. تو خیر اللہ تعالیٰ یہ کوشش جو تھوڑی بہت ہوتی ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ نے ان دو سیدوں سے بہت کام لیا ہے، اگرچہ لوگوں کو اب کام جو نظر آتا ہے وہ سامنے، لیکن پیچھے تربیت کرنے والے کتنے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو خیر اللہ ہم سے بھی دین کا کام لے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھے شیخ صاحب کا حکم ہے کہ 1 گھنٹہ گفتگو کرنی ہے، لیکن ابھی 9 بج رہے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کی تھکاوٹ کا خیال رکھوں اور بات مختصر کروں. دیکھیے میرے ذمہ جو عنوان دیا گیا وہ یہ ہے کہ اعتدال کیا ہے، میانہ روی، اعتدال، الوسطیہ، یہ کیا ہے. دیکھیے ایک لفظ بولا جاتا ہے افراط اور تفریط. افراط اور تفریط اس کا معنی ہوتا ہے کمی اور زیادتی. کسی بھی کام میں، وہ دین کا ہو یا کوئی اور ہو، اس میں انسان اتنا آگے نکل جائے، اتنا فارورڈ ہو جائے کہ اس میں زیادتی کر دے تو یہ بھی غلط ہے، اور اتنا سست ہو جائے کہ اس میں کمی کر دے تو یہ بھی بالکل غلط ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام امور کے متعلق فرمایا ہے خیر الامور اوسطها، بہترین کام درمیانے کام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی درمیانی امت کہا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم ایک درمیانی امت ہو. میں جس طرح موضوع اختیار کر کے آیا تھا میں تھوڑا اس سے اب ہٹ کے عرض کروں گا کہ دیکھیے یہ درمیانی راہ جو ہے اسی کے اندر ہی کامیابی ہے. درمیانہ منہج، درمیانہ رستہ، الوسطیہ، اعتدال، اسی کے اندر ہی نجات ہے. جس نے بھی اس سے ہٹنے کی کوشش کی ہے، افراط میں گیا ہے یا تفریط میں، وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے. اس کے سب سے پہلی مثال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ملتی ہے. معروف مشہور مثال ہے، اہل علم اور علم سے تعلق رکھنے والے
اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف الحمدللہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ختم ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم مقرر ہوئے کہ جو یہ فیصلہ کر دیں ہمیں قبول ہوگا۔ تو یہ بات بعض لوگوں کو پسند نہیں آئی، یہ بات تو لمبی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکم کیسے ہو گئے؟ قرآن میں تو آتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، تو اللہ کا حکم چلنا چاہیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم کیوں چلے؟ تو یہاں سے دو گروہ بن گئے۔ ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اتنا آگے چلا گیا کہ وہ بھی گمراہ ہو گئے، اور ایک نفرت میں اتنا آگے چلا گیا کہ وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ ایک نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کافر تک قرار دے دیا، اور ایک نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدہ ہی کر دیا۔ تو یہ دونوں طریقے غلط ہیں، ایک محبت میں گمراہ ہوا اور ایک نفرت میں گمراہ ہو گیا۔ تو اس لیے جو درمیانہ رستہ ہے وہی کامیابی کا رستہ ہے۔ یہ درمیانہ رستہ، یہ اعتدال، میانہ روی ہے کیا چیز؟ اس کے عناصر کیا ہے؟ کیسے بنتی ہے؟ کیسے سامنے آتی ہے؟ تو جب ہم تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر یہ دیکھی جائے گی کہ اس میں عدل اور انصاف ہونا چاہیے، عدل اور انصاف پر مبنی ہو۔ جہاں بھی جس جگہ بھی آپ کو بات کرنا پڑے، کوئی فیصلہ کرنا پڑے، عدل اور انصاف کا دامن آپ کے ہاتھ میں ہو۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس، جب تم لوگوں کے درمیان انصاف کرنے لگو تو پھر کیا کرو؟ عدل کے ساتھ انصاف، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ فاحکموا بالعدل، عدل کرو۔ مشہور واقعہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، ان کا نام لے کر آپ نے عدل کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی تھی۔ جب ایک قبیلہ مخزومیہ کی عورت نے چوری کی، سفارش کی گئی، آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے سفارش کر دی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ تو فاطمہ مخزومیہ قبیلے کی عورت ہے، لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ پہلی چیز ہے اس کے اندر۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ اصل بہترین چیز ہے، بنیادی، وہ ہے منہج کا مستقیم ہونا، سیدھا ہونا، صحیح ہونا، افراط اور تفرید سے بچ کر جو منہج ہمیں قرآن اور حدیث نے دیا ہے اس پر چلنا۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث کی نصوص کو سمجھنے کے لیے جو سلف صالحین کا فہم ہے وہ ضروری چیز ہے۔ ہم کتاب و سنت کی بات جگہ جگہ کرتے ہیں، ہر اسٹیج پر کرتے ہیں، یہ بات بھی اسی طرح ہی اہم ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل، آیات، احادیث، نصوص، ان کا مفہوم ہمیں وہی لینا پڑے گا جو سلف صالحین نے لیا ہے، جو صحابہ اکرام نے لیا ہے، جو تابعین نے لیا ہے، جو تبع تابعین نے لیا ہے، قرون ثلاثہ کے لوگوں نے لیا ہے۔ یہ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے، سیدھے رستے کی ہدایت دے۔ یا ایک یہودی نے اعتراض اٹھایا یا کسی عیسائی نے کہ اے مسلمانوں، تمہارے قرآن کو اترے ہوئے 1450 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، تم ہر نماز میں 5 دفعہ کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے، ابھی تک تمہیں سیدھا رستہ ہی نہیں ملا ہے۔ یہ اعتراض سمجھے؟ اعتراض سمجھ آیا کہ ہر نماز میں مانگتے ہو سیدھا رستہ، سیدھا رستہ، سیدھا رستہ، اس کا مطلب ہے ابھی تک تمہیں سیدھا رستہ ملا ہی نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ سیدھا رستہ تو الحمدللہ ہمیں ملا ہے، لیکن جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا بھی، اور اس پر چلا بھی، اور اس پر ہمیں ثابت قدم فرما بھی۔
یہ ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو سیدھے رستے کا علم نہیں؟ کتنے ہیں علم تو ہے لیکن ایسا موڑ بھی زندگی میں آتا ہے کہ اس سے ہٹ جاتے ہیں. کتنے ہیں کہ وہ سیدھے رستے پہ ہیں لیکن وہ اس پہ استقامت اختیار نہیں کرتے. اس لیے قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ ہے میرا سیدھا رستہ، بالکل لائن کی طرح سیدھا، اس کے اوپر چلتے آؤ. بلکہ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا مستقیماً ایک سیدھی لائن لگائی، اس کی سائڈوں پہ 4 ابن ماجہ کی روایت ہے 4 لکیریں اور دائیں اور بائیں کھینچ دی. پوچھا میں نے یہ کیا بنایا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے سیدھا لائن لگائی ہے نا، یہ دین کا سیدھا رستہ ہے، اور جو سائڈوں پہ لگائی ہیں یہ شیطان کے رستے ہیں. ہر رستے کے سرے پر شیطان بیٹھا ہے، لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے. جو بھی ان رستوں پر چلے گا گمراہ ہو جائے گا، جو سیدھا چلتا ہے سیدھا جنت کے اندر چلا جائے گا. یہ سیدھا رستہ ہے، اور یہ رستہ دلیل والا ہے. یہ بنیادی چیز ہے، دلیل والا رستہ ہے، دلیل والا منہج ہے. کیسے؟ قرآن مجید میں ایک اس موضوع پر اور اس منہج پر بڑی زبردست آیت کریمہ ہے سورہ یوسف میں. قل ہذہ، اس میں اشارہ ہے، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. یہ ہے سیدھا رستہ، میں خود بھی اور میرے جتنے پیروکار جو میرے منہج پر آئیں گے ان کی زبردست نشانی یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کو بصیرت، دلیل، روشنی کی بنیاد پر اللہ کی طرف بلائیں. یہ نشانی. تو یہ منہج جو ہے یہ مستقیم ہونا چاہیے. اس طرح وسطیہ، عدل، اعتدال، اس کی ایک اہم عنصر یا نشانی یہ ہے کہ یہ لوگوں کی خیر اور بھلائی کے اوپر ہوتا ہے. لوگوں کے بھلائی کے لیے کسی بھی طریقے سے وہ بھلائی ہو، وہ علمی ہو، وہ مالی ہو، وہ منہج کے اوپر چلانے والی ہو، لوگوں کی بھلائی کے اوپر ہے. دیکھا نا کہ سورہ قلم میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں ایک باغ کا قصہ موجود ہے. کسی کو اللہ نے باغ عطا کیا تھا تو وہ صبح صبح گھر سے نکلنے لگے تو کیا کہا تھا؟ کہا کہ دیکھو آج تمہارے پیچھے کوئی مسکین نہ آ جائے، مسکین نہ آ جائے. جب باغ کو جا کر دیکھا تو وہ سارے کا سارا ریت بن چکا ہے. تو ان میں سب سے درمیانہ جو تھا اس نے کیا کہا تھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا لولا تسبحون، جو نعمت تمہیں اللہ نے دی اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. لوگوں کو دیتے ہو، غریبوں کو دیتے ہو. میں تو تمہیں کہتا تھا کہ اس باغ میں غریبوں کا بھی حصہ ہے. آج تم نے غریبوں سے جان چھڑائی ہے، اللہ نے تمہارے اس باغ کو تباہ و برباد کر دی. یہ وسطیہ ہے، لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کی بھلائی علمی لحاظ سے، لوگوں کی خیر اور بھلائی مالی لحاظ سے، لوگوں کی خیر اور بھلائی تعاون کے اعتبار سے. یہ ہمارا منہج ہے مسلمانوں کا، یہ اعتدال والا کہ ہم ان کی خیر اور بھلائی چاہتے ہیں. اسی طرح یعنی یہ جو اعتدال ہے اس میں ایک اہم ترین چیز وہ کیا ہے؟ فکری امن فکری اسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں. امن فکری وہ کیا ہے کہ انسان دین کو اس نہج پر سمجھے اور دلائل کو ان نہج پر سمجھے کہ اسے فکری طور پر امن حاصل ہو. ایک امن یہ ظاہری ہے، سعودی عرب میں جی ڈاکہ نہیں پڑ سکتا یا جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں بھی حفاظت فرمائے، اب یہاں کے حالات بھی چینج ہو رہے. تو یہ ایک ظاہری امن ہے. ایک امن فکری ہوتا ہے، منہج کا، سوچ کا، فکر کا. کتنے لوگ آپ نے دیکھا وہ فکری طور پر گمراہ ہو گئے، منہجی طور پر گمراہ ہو گئے. اپنے حساب سے وہ نیکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دین کا نقصان کر رہے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں. پاکستان میں آرمی کا ایک سکول تھا، اس میں حملہ کر دیا دہشت گردوں نے، کافی سارے بچوں کو مار دیا. اب بعد میں اخبارات میں، میڈیا میں دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے جہاد کیا ہے. ہم نے، میری باتیں سمجھ رہے بھائی، جہاد کیا ہے. اب اگر ان کے پاس ایک فکری امن ہوتا، منہجی امن ہوتا،
تو انہیں پتہ چلتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ کے دوران بھی، فتح مکہ ہو یا کوئی جنگ بدر ہو یا کوئی بھی جنگ ہو، خیبر کی جنگ ہو، ہر جنگ میں، ہر غزوہ میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم لڑ رہے ہو، دشمن تمہیں مار رہا ہو، تم ان کو مار رہے ہو، تمہارے سامنے بچہ آ جائے تو اپنے ہاتھ کو روک، کفو ایدیکم، اپنا ہاتھ روک لو۔ اب اگر یہ اس امن کو سمجھتے ہوتے تو یہ اپنے آرڈر دینے والوں کو کہتے کہ ہمارے پیغمبر نے تو جنگ کے اندر بھی جب دشمن ہمیں مار رہا ہو اس وقت بھی عورت پہ ہاتھ اٹھانے کا یا بچے پہ ہاتھ اٹھانے کا یا بوڑھے پہ ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں دیا، آپ نے روکا ہے۔ آپ ہمیں ان بچوں کو مارنے کا کیوں حکم دے رہے ہیں؟ لیکن یہ فکری گمراہی تھی جس کی بنیاد پر ایسی چیزوں نے جنم لیا ہے۔ بہت حالات خراب ہوئے، اب وہ ڈیٹیل میں جانے کا وہ وقت نہیں ہے۔ اس میں ایک اہم چیز جو ہوتی ہے میرے بھائیوں وہ ہے کہ اس میں اجتماعیت ہے۔ ہماری اس وسطیت کا مطلب اجتماعیت ہے، پیار اور محبت ہے، آپس میں اتفاق ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر کوئی جھگڑا وغیرہ ہو بھی جائے تو کیا کرو؟ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں صلح کراؤ اور تفرقہ سے بچو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، فرقہ بازی سے بچو، اکٹھے رہو۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ آج یہاں کا ماحول آپ دیکھ لیں، یہاں بہت سارا کلچ ہے اوپر ایسی چیزوں پہ، اس کے باوجود کیا کہیں گے، یہ انڈین ہے، اس کی بات نہیں سننی چاہیے، بندہ صحیح نہیں ہے، یہ پاکستانی کہہ رہے ہوں گے، اور بنگلہ دیش والے کہہ گئے، یہ پاکستان والے جو ہے نا بہت غلط لوگ ہیں، ان کی بات نہیں سننی چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہوں گے یہ بنگلہ دیش والے ٹھیک نہیں ہے، انڈیا والے صحیح نہیں، فلاں فلاں، یعنی اس میں ہم تقسیم ہو کر رہ گئے۔ علامہ اقبال کو کہنا پڑا نا، کہیں فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کہیں فرقہ بندی کا روگ لگا ہوا ہے، کہیں ذات پات کا روگ لگا ہوا ہے۔ مجھے بتاؤ زمانے میں اوپر اٹھنے کے لیے، تمہاری نشاط ثانیہ کے لیے، ترقی کے لیے ایسی چیزوں سے تم ترقی کرو گے؟ کبھی بھی ایسی چیزوں سے تم ترقی نہیں کر سکتے۔ پھر ایک یعنی اہم ترین بات اس میں ہماری جو وسطیت ہے اس میں عدل و انصاف والی، مساوات والی، سب برابر ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو سنتے ہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل نہیں، کسی اجمی کو عربی پر فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو۔ یقین کریں جب ہم وہاں پاکستان میں پڑھتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو وصایا ہیں حج سے لے کر، ایک ہی آپ نے حج کی حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، تب سے لے کر آپ کی زندگی کے جو آخری، اس پہ جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو دو چیزوں پہ بہت زور دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے خادم ہیں، تمہارے انڈر ہیں۔ وہ ایک ساتھی نے سوال کر دیا کہ استاد صاحب یہ نماز تو سمجھ آتی ہے ایک بہت بڑی اہم چیز ہے، تو یہ کیا ہے کہ تمہارے انڈر ہیں، یہ وہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تمہیں وہاں جا کے پتہ چلے گا، اگر عربوں میں گئے نا وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ عرب اور عجم کا کیا فرق ہے۔ وہ یہاں آ کے ہم نے دیکھا۔ تو یہ تو تھوڑا سا میں نے خلاصہ عرض کر دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم چند مظاہر اس وسطیت کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں تبلیغ سے، دعویٰ سے، کیونکہ یہ ہمارا فیلڈ ہے، ہمارا دعوت کا میدان، ہماری تبلیغ یہ اعتدال والی ہے۔ کیسے؟ نہ تو اس میں شدت پسندی ہے کہ اس کو جناب اتنا مشکل کر دو کہ لوگ دین سے متنفر ہو جائیں، اور نہ اس میں اتنی کمی ہے کہ لوگوں کو تم جناب سب کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے دو، وہ عمل کرے یا نہ کرے۔ کہتے ہیں نا قیامت کا دن ہوگا، فلاں کا جھنڈا ہوگا، اس کے نیچے ہم بیٹھے ہوں گے، سارے کے سارے ہم جنت میں چلے جائیں۔ میں نے کہا جنت ہے کہ خالہ جی کا گھر ہے؟ جھنڈے کے نیچے جہاں نبی دم نہیں مار سکیں گے وہاں جھنڈے لگیں گے ضرور غداروں کی کمر پہ۔ ہاں تو ہمارا منہج الحمدللہ کتاب و سنت والا، فہم سلف والا، دعوت کا میدان، تبلیغ کا میدان، یہ قرآن و حدیث کے اوپر مبنی ہے۔ یہ درمیانہ منہج ہے،
نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ اس میں شدت پسندی ہے نہ اس میں تساہل ہے، لیکن اس میں دیکھتے ہیں ہمارے بعض بھائی وہ اس کو ذرا اپنی دعوت میں زیادہ استعمال نہیں کرتے. میں یہ لفظ بول سکتا ہوں، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، صحیح ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ، اور اگر کہیں کسی سے گفتگو بحث مباحثہ کرنا بھی پڑ جائے تو اچھے طریقے کے ساتھ کرو. صحیح ہے. مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، اتنا کام کیا واللہ وہ ایک الگ موضوع ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ اگر زبان میٹھی ہو، دعوت قرآن و سنت کی ہو، بات حکمت کے ساتھ ہو، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کو اس کا اثر نہ ہو. بہت کم بدبخت ہوں گے جن کو اثر نہیں ہوگا. وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی ان کو اثر نہیں ہوا تھا، لیکن فرق بہت پڑ جائے گا. اب ہم تھوڑا سا جب دیکھتے اپنے بھائیوں کو، اکثر دیکھتے ہیں کہ تقاریر میں اور دعوتی فیلڈ میں اور تبلیغ کے میدان میں وہ ذرا سختی کی طرف پہلو ہوتا ہے، اور جو دوسرے بھائی ہیں وہ ماشاءاللہ اتنا میٹھا میٹھا بن کے ملیں گے. میٹھے میٹھے بھائیوں، میٹھی میٹھی بہنوں. وہ کراچی میں درس ہو رہا میٹھی میٹھی بہنوں، عورتوں نے کہا جا اپنی ماں کو میٹھی میٹھی بہنیں کہے. وہ ہو سکتی ہم تو نہیں ہیں، میٹھی میٹھی بہنیں. اور ایسا انداز، واللہ ایک دفعہ میں دودھ لینے گیا تو وہ دودھ کی دکان تھی، وہ سبز پگڑی والے کے لاہور میں، تو وہ ایسے دودھ پکڑانے لگا تو آگے سیڑھی تھی نیچے گر گیا، تو دوسرا کہتا او ہو مدینہ گر گیا. انہوں نے نام ہی مدینہ رکھ، وہ السلام علیکم نہیں کہتے، المدینہ کیا حال ہے، مدینہ کیا حال ہے. ہاں جی، ایسے ایسے انداز اور ایسا جھوٹ. اور لیکن وہ کیوں کامیاب ہے؟ زبان میٹھی رکھتے ہیں. زبان ایک مثال ہے چھوٹی سی بھائیوں. ایک دکان یہ ہے، اس دکان پر مال خالص ملتا ہے، ریٹ بھی صحیح ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھوڑا ہے، ریٹ بھی تھوڑا ہے، مال بھی خالص ہے، اور ادھر ریٹ بھی زیادہ ہے، مال بھی 2 نمبر ہے. ادھر رش لگا، ادھر کوئی بھی نہیں آتا، تو کوئی نہ کوئی خلل تو اس بندے میں ہے نا. یہ بتا نہیں سکا کہ میری دکان پہ جو سامان پڑا ہے وہ 1 نمبر ہے اور میرا ریٹ بھی تھوڑا ہے. یہ بتانے میں کامیاب نہیں ہوا. یہ ٹھیک ہے قرآن اکثریت کو کہتا ہے وہ گمراہ ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اکثریت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی بات سننے والے بالکل تھوڑے سے لوگ ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. مجھے ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بتایا کہ جب میں نے خطبہ نیا شروع کیا تو سارے خطبے ہی جہنم پہ، جو خطبہ آتا ہے سب کو جہنم میں پہنچا کے دم لیتا تھا میں. تم یہ کرتے ہو، یہ ہو جائے گا، اللہ تمہیں وہاں پھینک دے گا، نچلی وادی میں، اوپر والی وادی میں، درمیان والی. کہتے جب میں نے کوئی 8-10 جمعے پڑھائے نا تو ایک بزرگ تھے، وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئے. کہتے مولانا صاحب اللہ نے صرف جہنم بنایا کہ جنت بھی بنائی ہے؟ جنت بھی ہے اوپر؟ کہا جی بالکل ہے. تو کہا اللہ کے لیے کسی کو جنت میں بھی پہنچا دو، کوئی بندے چھوڑ دو جنت کے لیے. تو یہ جو ہے نا، ہمارے ایک ساتھی ہیں، میں نام کسی کا نہیں لیتا، ریکارڈنگ ہو رہی، وہ اسٹیج پہ جمعہ پڑھا رہے ہیں. یہ حکمت کی بات ہے نا. کہتے ہیں یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور کہتے ہیں، نور من نور اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پہ تجلی، وہ قصہ ہے نا قرآن میں، طور پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تھی تو کیا ہوا تھا؟ فَجَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. تو کہتے ہیں اللہ نے تھوڑی سی تجلی ڈالی تھی اس پہاڑ پر، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں. یہ پورا نور کا نور آمنہ کے پیٹ میں آ گیا، وہ پھٹا کیوں نہیں؟ کیا یہ بات صحیح تھی؟ غلط تھی. بات صحیح تھی لیکن انداز غلط تھا، الفاظ غلط تھے. فوراً لوگوں نے FIR درج کرا دی. مولوی صاحب ابھی خطبہ سے نیچے اترے ہیں، مہمان لینے کے لیے آ گئے. میں نے کہا جو آپ کا سواگت کرے چل کے. آپ نے ایسے لفظ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے لیے. سمجھ آئی نا؟ تو یہ ہے میرے بھائی، ادعو الی سبیل ربک
बिलहिकमति वलमौइज़तिल हसन। ये दावत की वस्तियत है, तबलीग की वस्तियत है। और आज कितने लोग हैं, अल्लाह की कसम कितने लोग हैं जिनको अच्छे तरीके से जब सही बात बताई गई, एक नहीं दो नहीं हजारों, वो अल्हम्दुलिल्लाह उस गुमराही के रास्ते को, हालांकि वो उनके बड़े सरगर्म रुकन थे, गुमराही के रास्ते को छोड़कर हिदायत के रास्ते पे आ गए। हमारे यहाँ रावलपिंडी में एक इदारा है IRCB, इस्लामिक रिसर्च सेंटर पिंडी। वहां में गया, हाफिज नदीम ज़हीर साहब हमारे दोस्त मुझे लेकर गए, बड़े अच्छे दोस्त हैं, इल्मी दोस्त हैं माशाल्लाह। तो मैंने एक लंबी लिस्ट देखी जो वल्ला उन उलमा की है, जाहिल लोगों की नहीं, उन उलमा की है जो गुमराही का रास्ता छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह हक पर आए। मैंने पूछा हाफिज साहब ये क्या है? कहा ये वो लोग हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ हक समझाया गया। ये उनके आम बंदे नहीं है, उलमा हैं जो ये गलत रास्ता छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस का रास्ता अपना चुके। तो ये है, आपके रवैये से, आपके अखलाक से, आपकी जुबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। ये एतराज नहीं होना चाहिए यार ये मौलवी साहब बहुत बद अखलाक आदमी है, इसकी जुबान बड़ी सख्त है। हाँ, मसाइल पे तो एतराज हो सकता है जी, ऐसे ऐसे मसाइल बयान करते हैं, लेकिन आपके अखलाक पे देखिए हिकमत कितनी मिसालें दी जा सकती हैं। बैतुल्लाह शरीफ का दरवाजा ऊपर है कि नीचे है? बोले ना भाई, ऊपर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऊपर ही था। आपने फरमाया मेरा दिल करता है कि मैं इस दरवाजे को नीचे कर दूं, एक दरवाजा मगरिब की तरफ से खोल दूं, ये मशरिक में मगरिब से खोल दूं, और हतीम वाली जगह हजर इस्माइल है उसको अंदर दाखिल कर दूं। लेकिन क्या फरमाया था? लौला कौमु की हदीस अहदिन। ये हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को फरमाया था कि आपकी कौम ये जो है ना, मक्का के लोग, इन्होंने नया नया इस्लाम कबूल किया है, अगर ये काम करेंगे तो ये पहला लफ्ज बोलेंगे कि इन्होंने काबा की हुर्मत को पामाल कर दिया, काबा तोड़ दिया, यानी ये मफहूम है हदीस का, काबा की दीवार तोड़ दी है, दरवाजा निकाल दिया पीछे से, लिहाजा मैं ऐसा नहीं करता। अब हम जब बाज दफा भाइयों से बात करते हैं, अपना अपना ज़हन, एक भाई से बात की यार हिकमत के साथ होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, फिर लोग किताब और सुन्नत की तरफ आएंगे, कहता है हम तो ऐसे ही मंजी ठोक के रखेंगे, कोई आता है तो आए, नहीं आता तो ना आए। माशाअल्लाह। तो ये कोई तरीका नहीं है, ये इत्दाल नहीं है, ठीक है। और वो लोग झूठ बोल बोल को इतने झूठ, देखा ना वो एक पगड़ी बांध के बैठे हजरत साहब, कहते हैं जी वो जो थे ना अहमद रजा बरेलवी साहब, इमाम अहल सुन्ना, वो मगरब की नमाज के बाद उन्हें किसी ने हाफिज कह दिया, हाफिज साहब रमजान का चांद नजर आ गया, किसी ने कहा हाफिज साहब तरावी पढ़ाएंगे, तो वो हाफिज नहीं थे, उन्हें बड़ी शर्म आई कि मैं तो हाफिज नहीं, इसने मुझे हाफिज कह दिया है। तो जल्दी जल्दी घर गए, चांद नजर आ चुका था, घर गए, कुरान खोला, पहला सिपारा याद किया और तरावियों में सुना दिया। फिर दूसरे दिन सारा दिन कुछ याद नहीं किया, रोजा अफ्तार किया, खाना खाया, उसके बाद दूसरा पारा याद किया, यानी 10-15 मिनट बचते हैं, उसमें दूसरा तीसरा 30 पारे। वो जो इंटरव्यू ले रहा है ना, वो उसको कहता है, वो जिसका इंटरव्यू हो रहा है उसको कहते हैं पापा जी, पापा जानी, कराची के समझ गया ना आप, कहते हैं पापा जानी ये बात अकल में नहीं आ रही कि इतनी जल्दी। वो कहता है अकल में मेरे भी नहीं आई थी, मैं एक और तुम्हें बात सुनाता हूं फिर तेरी अकल में आ जाएगी। कहा कैसे? कहा ये तो है ना, इतना टाइम उन्हें मिल जाता था, सैयदना अली रजी अल्लाह तआला ने घोड़े पे सवार होने लगते थे ना, एक रिकाब में पांव रखते थे, दूसरी रिकाब में पांव रखने से पहले पहले पूरा कुरान ही पढ़ देते थे। माशाअल्लाह, हैं झूठ पे झूठ। ये एक भाई ने यहाँ मकतब में मेरे पास, मैंने कहा यार इधर आओ, तेरी मेहरबानी इधर थोड़ा टाइम दो, मैं मकतब में ले गया, हदीस खोल के सामने रखी जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अली रजी अल्लाह तआला तुम में से कोई आजज आ गया, याकरा आशरा अज्जा मिनल कुरान, रात को सोते हुए 10 पारे पढ़े। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला आगे से क्या कहते हैं, मैं यस्तते मिन्ना या रसूल अल्लाह, हम में से कौन ताकत रखता है सोते वक्त जब नींद आ रही हो तो 10 पारे पढ़े। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कारा सूरत अल इखलास का अन्नमा कारा आशरा अज्जा मिनल कुरान, जिसने सूरह इखलास पढ़ ली उसने ऐसे है जैसे कुरान के 10 पारे पढ़ ली। मैंने कहा ये देखो हजरत अली तो मादरत कर रहे हैं जी, हम 10 पारे नहीं पढ़ सकते, तू 30 पढ़ा रहा है 1 सेकंड के अंदर। कहता जी ये हदीस है। तो मैंने कहा ये तुम्हें बुखारी नजर नहीं आ रही, हदीस की किताब नजर? तो फिर वो पापा जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा फिर पापा जी से पूछो ना कि ये हदीस ऐसे कह रही और आप ऐसे कह रहे हैं। सिर्फ थोड़ी सी हिकमत की जरूरत है और मेहनत की जरूरत है। अच्छा फिर ये तो हो गया दावत, मैं बात लंबी नहीं करता इस पॉइंट पे, आज आगे आ जाए, बल्कि वो इससे पहले होना चाहिए थी, लेकिन चलो अकीदे की बात ले ले।
عقیدے میں اعتدال کیا ہے؟ ماشاءاللہ اس میں اللہ کی مرضی ہے، اتنے لوگ گمراہ ہوئے اس عقیدے کے باب میں، کوئی جناب افراط میں چلے گئے، کوئی تفریط میں چلے گئے۔ بات تو لمبی ہے لیکن مثال ایک لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن اور حدیث میں ذکر ہوئی ہیں، ہاتھ کا ذکر ہوا، چہرے کا ذکر ہوا، اس طرح آنکھوں کا ذکر ہوا، حدیث شریف میں ہاتھوں کا ذکر ہوا، انگلیوں کا ذکر ہوا، مشائخ موجود ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں، ہاتھ کا ذکر ہے، پنڈلی کا ذکر ہے، چہرے کا ذکر ہے، حدیث شریف میں انگلیوں کا ذکر ہے، قدم کا ذکر ہے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اب اللہ کی یہ صفات، ایک گروہ تو جناب اتنا وہ شدت میں آگے نکل گیا کہ انہوں نے انکار ہی کر دیا، معتزلہ وغیرہ انکار کر دیا کہ نہیں جی اللہ کی صفات ہم مان ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں مان سکتے؟ اللہ کی صفات مانے تو وہ انسان کی صفات کے مشابہ ہوتی ہیں، لہذا مشابہت سے بچنے کے لیے انہوں نے تعطیل کر دی، انکار ہی کر دی، ہم نہیں مانتے۔ اچھا بھائی قرآن میں جو ہاتھ کا ذکر ہوا ہے تو اس سے پھر کیا مراد ہے؟ اس سے مراد جی طاقت اور قدرت ہے۔ اچھا جی قرآن میں وجہ چہرے کا ذکر ہوا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد جی اللہ کی خوشنودی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام، چاروں ائمہ جو مشہور ہیں، سب کے منہج سے ہٹ کر یہ بات کی۔ فقہ الاکبر میں ہے نا، وَلَهُ وَجْهٌ وَيَدٌ، اللہ کا ہاتھ ہے، چہرہ ہے، اور لیس المراد منہ القوہ، ہاتھ سے مراد قوت نہیں ہے۔ جس نے یہ کہا اس نے بالکل غلط کہا۔ اگر یہ کتاب امام صاحب کی طرف صحیح منسوب ہو تو پھر یہ ان کا قول ہے، لیکن وہ نہیں ماننے گے، انکار کر دیا۔ ہاں جی، اشاعرہ آئے، ماتریدیہ آئے، 7 صفات کو ہم مانتے ہیں جی جو ذات کے لیے ٹھیک ہوتی ہیں، باقی کو نہیں مانتے۔ ان کے مقابلے میں دوسرے آ گئے، انہوں نے کہا ہم مانتے تو ہیں لیکن بالکل ایسے ہی مانتے ہیں جیسے انسان کی ہوتی۔ تو یہاں بھی درمیانہ رستہ رکھا گیا۔ درمیانہ اعتدال کیا ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر ہیں ان الفاظ کو حقیقی معنوں میں لیتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے نا الاستواء کے بارے میں، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ تو یہ ساری اللہ کی صفات کے بارے میں منہج اعتدال یہ ہے کہ اللہ کی صفات جو قرآن حدیث میں ذکر ہیں ہم اصلی معنوں میں لیتے ہیں۔ یاد کا معنی قوت نہیں کرتے، وجہ کا معنی خوشنودی نہیں کرتے، بلکہ اصل معنی میں لیتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ شاید آپ بھائیوں کو بات سمجھ نہ آ رہی ہو۔ ہم اللہ کا ہاتھ مانتے ہیں لیکن کیسا ہے اس کا کسی کو کوئی علم نہیں۔ آپ اپنے ہاتھ میں 10 کلو 20 کلو بڑا طاقتور ہوگا، 40 کلو 100 کلو وزن اٹھا سکتے ہیں نا، لیکن اللہ قیامت والے دن ایک انگلی پہ کیا ہوگا؟ زمین، ایک پہ آسمان، ایک پہ درخت، ایک پہ پہاڑ، ایک پہ یہ سمندر، اور ایسے اللہ ہلاتے ہوں گے۔ لمن الملک اليوم، یہ اللہ کا ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ تو یہاں بھی گڑبڑ ہے۔ الاستواء، آج واللہ آج میں دارالعلوم دیوبند کی سائٹ پہ یہ فتویٰ پڑھ رہا تھا، 3 سوال اکٹھے تھے۔ کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ پہلا سوال۔ نمبر 2، ایٹ اے ٹائم ہر جگہ موجود ہے؟ دوسرا سوال۔ نمبر 3، ہر مخلوق میں اللہ موجود ہے؟ تو جواب یہی دیا گیا سائٹ پر بڑا مختصر، ہاں اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت ہر جگہ ایک ہی وقت میں موجود ہے اور ہر مخلوق کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھا نا، یہ عقیدے قوال بھی بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مسجد ڈا دے مندر ڈا دے، یہ پنجابی زبان ہے، مسجد ڈا دے مندر ڈا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ڈائیں رب دلاں وچ رہندا۔ مسجد گرانا چاہتے ہو تو گرا دو، مندر گرانا چاہتے ہو تو گرا دو، لیکن بندے کا دل نہیں توڑنا، کیونکہ یہاں اندر اللہ رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عقیدے کا جو منہج ہے صحیح درمیان والا وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی صفات کو مانتے ہیں جیسے قرآن میں ذکر ہیں، جیسے حدیث میں ذکر ہیں، لیکن ان کی کیفیت ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ آگے ہم
اعتدال دیکھتے عبادات میں، عبادت میں بھی الحمدللہ ہم اعتدال کے قائل ہیں۔ مشہور واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جا ثلاثۃ رات الی بعض بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس 3 لوگ آئے، کسی بیوی کے پاس 3 لوگ آئے اور انہوں نے سوال کیا عن عبادت ہی، بعض میں عن سر ہی، کہ رات کو آپ کیا عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا اتنی اتنی عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا این نحن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس حدیث پہ غور کیجئے گا۔ انہوں نے کہا کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو پھر ہمیں تو اور زیادہ کرنی چاہیے۔ 3 لوگ تھے، ایک نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اصلی ولا ارقد، میں ساری رات، آئندہ ہر رات ساری رات عبادت کیا کروں گا اور آرام نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا اصوم ولا افطر، میں ہر روز روزہ رکھوں گا اور کبھی بھی دن کو روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تھک تو نہیں گئے جی؟ اب میں گھنٹہ نہیں لوں گا انشاءاللہ، تھوڑے ٹائم لوں گا۔ کہ اس نے کہا میں روزہ رکھوں گا ہر روز اور افطار نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا اعتزل النساء، میں عورتوں سے الگ رہوں گا، یعنی کوئی شادی شدی نکاح نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو پتہ چلا 3 لوگ آئے تھے، ایسے سے کہہ کے آپ ان کے پاس گئے کہ تم نے یہ کہا ہے، قل تم کذا و کذا، انہوں نے کہا جی ہم نے کہا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، تمہاری سوچ ٹھیک ہے، یہ تمہارا منہج ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ نے فرمایا انی اخشاکم للہ واتقاکم، میری بات غور سے سنو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی انسان ہوں۔ اصوم و افطر، میں روزہ نفلی رکھتا بھی ہوں اور کئی دن چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ اصلی و ارقد، میں رات کو تہجد پڑھتا بھی ہوں اور رات کو آرام بھی کرتا ہوں۔ واتزوج النساء، میں نے کئی عورتوں سے شادی کر رکھی ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، منہ موڑا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق میرے ساتھ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان کا مشہور واقعہ ہے، دونوں کو بھائی بنایا تھا نا آپس میں، تو حضرت سلمان ان کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا ان کی بیوی وہ کوئی بن سور کے نہیں پھر رہی، اس وقت پردے کے احکام نہیں آئے تھے۔ پوچھا بہن تجھے کیا ہوا ہے، تو اپنے خاوند کے لیے بن سور کے نہیں پھر رہی؟ اس سے پتہ چلتا ہے بیویوں کو خاوندوں کے لیے بن سور کے رہنا چاہیے، ایسے ہے کہ نہیں؟ وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، بیوی نیک وہ ہے، کئی نشانیاں بیان کی، یہ بھی بیان کی جب خاوند اس کو دیکھے تو خوش کر دے بیوی، بن سور کر رہے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے، کہیں آپ کہتے ہیں نا شادی پہ جانا ہے، پھر دیکھے بیوی کیسے سنورتی ہے، وہ شاپنگ پہ جانا ہے، آپ نیچے گاڑی میں گھنٹہ گزر گیا، 2 گزر گئے، اللہ کی بندی کیا کر رہے، میں ذرا تیاری کر رہی ہوں، لیکن گھر میں وہ اسی طرح رہے گی جیسے کوئی افسوسناک خبر سن لی اس نے۔ تو دیکھا کہ وہ بیوی اس طرح، بہن جی کیا ہوا؟ ہمارے ایک استاد تھے مصری، تو کہتے ہیں ہمارے یہاں مسل ہے فی البیت کردہ و فی السوق وردہ۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ ایک مصری انہیں کہتے تھے کہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ بیوی گھر میں بندر بن کے رہتی ہے اور باہر پھول بن کے رہتی ہے۔ اچھا جی، تو میں عرض کر رہا تھا، تو انہوں نے ان کی بیوی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی عرض کرتی ہے آپ کے بھائی کو کوئی رغبت ہی نہیں ہے، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے سمجھایا ہے نا، آج کھانا تھا، آئے کھانا کھا لے، کہا میرا تو روزہ ہے، کہا میں نہیں کھاؤں گا اس وقت تک جب آپ نہیں کھائیں گے، روزہ کھلوا دیا۔ پھر رات کا ٹائم ہوا، بعد مختصر کرتے اٹھ لے، چلو جی عشاء کے بعد ہی تہجد پڑھنی، کہا سو جاؤ۔ پھر کچھ ٹائم گزرا، اٹھنے لگے، کہا سو جاؤ، پھر سو جاؤ۔ پچھلی رات اٹھایا کہ اب تہجد پڑھو۔ پھر بعد میں کیا فرمایا کہ تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھ کا تیرے اوپر حق ہے۔ یہ بات جا کے انہوں نے بڑے تعجب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی کہ وہ ایسے کہہ رہے ہیں میرے بھائی جن کو آپ نے مواخات میں میرا بھائی بنایا ہے۔ انہوں نے کہا انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے۔ آپ نے زوجہ محترمہ کے دیکھا نا، وہ اوپر شتیر کے ساتھ ایک وہ رسی باندھی ہوئی ہے، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا جی آپ کی زوجہ محترمہ رات کو عبادت کرتی رہتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو اس کو پکڑ لیتی ہیں۔ آپ نے اتار کر پھینک دی۔ ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ ذکر اذکار کر رہی تھی، فجر کی نماز کے بعد بیٹھی رہی مصلی پہ،
ذکر اذکار کرتی رہی، اشراق سارا ٹائم. بعد میں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ اسی طرح بیٹھی تھی. آپ نے فرمایا کہ ما زلتی علی مصلا کی، یا اس طرح کے لفظ ہے کہ ابھی تک تو آپ نے مصلا پہ بیٹھی ہے. کہا جی. کہا اتنا لمبا تھکاوٹ والا ذکر اذکار، اس سے بہتر میں صرف 4 کلمے میں نے کہے ہیں، وہ تیری اس عبادت سے کہیں زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. 4. تو اس لیے یہ اب ہم دیکھتے ہیں، ذرا 1-2 مثالیں اس وقت کی بھی لے لیں. واللہ ہے میں نے اپنی یعنی زندگی میں کئی ایسی چیزیں دیکھی، سن کے تعجب ہوتا ہے. ابھی ایک ساتھی آتے تھے مکتب میں، وضو کر رہے ہیں، دیکھے ہاتھ دھو رہے، رگڑ رہے ہیں. وہ میں نے پہلے غور نہیں کیا. ہمارے ایک سوڈانی ڈرائیور ہیں تو مجھے کہتے ہیں محمد اختر تال نام، شوف هذا پاکستانی. کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے دیکھو کتنی دفعہ ہاتھ دھوتا ہے، ایسے کیے جا رہا ہے. پھر اس کو شک پڑتا ہے کہ نہیں ہاتھ صحیح نہیں دھوئے گے، دوبارہ شروع کر دیتا ہے. نواب صدیق الحسن خان رحمہ اللہ تعالیٰ نے روضۃ الندیہ میں لکھا ہے، بعض لوگ اتنے شک میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ یہ جو سلوٹیں ہوتی ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں سلوٹ یہ والا حصہ، یہ جو تھوڑا اس میں یہ نشان پڑتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ وضو کرتے ہوئے ان کو بھی ایسے ایسے رگڑتے ہیں کہ یہاں بھی پانی پہنچانا چاہیے. واللہ مجھے یاد ہے میں جب لاہور پڑھ رہا تھا تو ایک بھائی مجھے آ کے کہتے ہیں، اس وقت تھوڑا یہ ہوتا ہے، یہ کوئی رشتوں کی تلاش ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ میری بہن جو ہے نا وہ ماشاءاللہ نوجوان ہے، بہت نیک ہے، ان کے لیے ہم کوئی ساتھی ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، بہت نیک ہے. اب اس نے نیک ہونے کی علامت کیا بتائی؟ کہا ماشاءاللہ جب وہ وضو کرتی ہے نا تو پوری بالٹی پانی کی لگا دیتی. تو میں نے مذاق سے کہا جب وہ نہاتی ہوگی تو پھر تو ٹینک خالی ہو جاتا ہوگا. کہا ہاں جی بالکل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ کیا ہے؟ تو عبادات کے اندر بھی ہم اعتدال کے قائل ہیں، اعتدال ہونا چاہیے. ایک بھائی کو واللہ میں نے دیکھا، بڑا مشہور نام ہے، رسالوں میں لکھتے بھی ہے، نام ذکر نہیں کرتا، پردہ رکھنا چاہیے. زور کی نماز پڑھ کے ہم بیٹھے تھے، پتہ نہیں وہ لیٹ آئے یا سنتے پڑھ رہے ہیں. میں سامنے صف میں بیٹھا تھا تو میں نے کسی بھائی کو اشارہ کر بلانے کے لیے نا ایسے پیچھے دیکھا تو وہ پیچھے سنتے پڑھ رہے تھے. میں منظر دیکھ کے حیران ہو گیا کہ وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو وہ ایسے دونوں ہاتھوں کو دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ہاتھ برابر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. یہ ریئل میں نے خود دیکھا، کوئی سنی سنائی بات نہیں. ایسے دیکھ ایسے جا رہے. اب جب ایک دفعہ دو انہیں شک پڑا کہ نہیں یہ کوئی نا ایک سوتر بھر دھاگا بھر تھوڑا اونچا ہو گیا، چھوڑ دی. پھر ایسے کوئی 5-6 دفعہ انہوں نے ایسے کیا. پھر جب وہ کامیاب ہوئے کہ نہیں اب ٹھیک اٹھ گئے ہیں، تو پھر جب ہاتھ باندھنے کی باری آئی تو کہیں سے انہوں نے سنا یا پڑھا کلائی پہ کلائی، تو ایسے وہ کھڑے نماز کے اندر ہیں تو ایسے کلائی پہ کلائی رکھ کے دیکھ رہے، او اللہ کے بندے تو اپنی نماز ہی خراب کر رہا ہے. وہ کلائی پہ کلائی نہیں ہے تو پھر ایسے چھوڑ دی. تو اسلام اب یہ شدت پسندی یہ ایک طرف ہے، یہ اس سے بھی اسلام روکتا ہے. اور بعض ماشاءاللہ محمل اتنے ہیں، سستی. دیکھا نا یہ یہاں بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ ہاتھ بھی پورے نہیں اڑائے. اللہ اکبر. درمیان میں کال آ جائے کہ نکال کے دیکھ لیں گے کس نے اتصال کیا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ اگر کس نے مجھے کال کی. تو عبادات کے اندر بھی یہ منہج ہونا چاہیے. میرے ایک دوست ہیں واللہ ہے میں تو حیران، مجھے کہتے ہیں یار میں کمپوزنگ کا کام کرتے ہیں. یہ واقعات میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تھوڑی بات واضح ہو جاتی. تھک گئے بھائی بس کر دیں. ہمارے ایک دوست ہیں کمپوزنگ کا کام کرتے ہیں، یہ کتب بکس. ایک دن مجھے کہتے ہیں کہ یار میرے پاس کام نہیں آتا، میں بہت پریشان ہوں، یہ وہ ہے. میں نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا تھا، کوئی 500-600 صفحے کی کتاب تھی. تو میں نے کہا یار تم ایسے کرو اس کو کمپوز کر دو. میرے پاس اس وقت کتاب نہیں تھی. میں نے کہا میں کل لے آؤں گا، آپ اس کو کمپوز کر دیں. کہا جی ٹھیک ہے. کتنے صفحوں کی؟ میں نے کہا 500-600 صفحے کی کتاب ہے اور ترجمے میں کوئی 70-80 صفحے زیادہ ہو گئے. ٹھیک ہے. میں ان کی دکان پہ چلا گیا. میں نے کہا کب دکان کھلتی ہے؟ کہا 9 بجے. میں 9 بجے چلا گیا. اب ایک بندہ وہاں بیٹھا تھا جو انہی کی دکان پہ درزی کا کام کرتا تھا. میں نے کہا کدھر ہیں جی آپ صاحب؟ کہا جی آ جاتے ہیں 9:30 10 10:30 11 11:30 12 بجے وہ آئے.
7 گھر ہے اندر، یعنی باہر دکان ہے 7 گھر ہے۔ میں نے کہا آپ سب کیا ہو گیا، کدھر چلے گئے تھے؟ اب وہ بولے نہیں۔ میں نے کہا کہ میں 3 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوں، 2 دفعہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، وہ بچی چھوٹی آ کے بتاتی آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں، یہ کیا اندر کوئی جنگ لگی ہوئی ہے جہاں پھنسے ہوئے؟ کہتے یار اب تم بار بار پوچھ رہے ہو تو میں اصل میں نہا رہا تھا۔ میں نے کہا اتنا لمبا نہاتے ہیں؟ کہا نہیں، وہ اصل میں سب سے پہلے تو پورا باتھ روم دھوتا ہوں کہ مجھے شک ہوتا ہے یہ کہیں اس سے چھینٹا آئے گا تو میں پلید نہ ہو جاؤں، میں سارا باتھ روم دھوتا ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ۔ پھر کہا کہ یہ جو میرے کپڑے ہوتے ہیں، پھر مجھے شک پڑتا ہے کہ جو میں نے باتھ روم دھویا ہے اب میرے کپڑے پلیت ہو گئے ہیں، اب میں کیسے پاک ہوں؟ پھر میں ان کپڑوں کو فولڈ کر کے آہستہ سے دروازہ کھول کے ان کو باہر پھینکتا ہوں۔ پھر اب بدن پہ ہوتا ہے کہ یہ پاک نہیں ہے، پھر میں وہ جہاں جہاں مجھے شک ہوتا ہے یہاں چھینٹے ہو سکتے ہیں اس کو میں صابن سے رگڑ کے دھوتا ہوں۔ کرتے بس مجھے 2.5-3 گھنٹے نہانے میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آخری بات، معاملات میں بھی، یہ کبھی پھر موضوع انشاءاللہ کھول کے بیان کریں گے، معاملات میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، افراط اور تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہے، لیکن فرمایا کہ اگر تم معاف کر دو تو تمہارا اجر اللہ پہ ہوگا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک جب بندہ فوت ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے پوچھا تو کیا کر کے آیا ہے؟ کہا یا اللہ کوئی نیکی کا کام مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے کچھ کیا ہو۔ کہا کوئی یاد کرو۔ کہا بس ایک یاد ہے کہ میں نے جن لوگوں سے کاروبار میں پیسے لینے ہوتے تھے، اگر وہ تنگ دست ہے تو میں اپنے بچوں کو کہتا تھا اس کو معاف کر دو، اور اگر وہ دے سکتا ہے تو میں انہیں کہتا تھا سختی نہ کرو، بس اسے کہو کہ ہمارا والد یا جو بھی نوکر چاکر تھے کہ پیسے ان کے لوٹا دو۔ اگر وہ دے دیتا تھا دے دیتا، نہیں تو میں نے کبھی سختی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے لوگوں پر آسانیاں کی ہیں، میں نے تجھ پہ آسانی کی ہے، جاؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرت معاذ کو کیا فرمایا تھا؟ بشرا ولا تنفرا، بشرا ولا تنفرا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس دین میں جس نے بھی سختی کی وہ سختی نہیں چلے گی، یہ دین اس کی سختی پر غالب آ جائے گا۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔